بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کچھ احتیاطیں کر لیا کیجئے جب آپ کوئی پراپرٹی خرید رہے ہوتے ہیں یا سیل کر رہے ہوتے ہیں تو پلیز یہ احتیاطیں ضرور کیا کیجئے، یہ آپ کے لیے بہت اچھی ہیں۔ ان کے ذریعے آپ لوگوں کو عدالتوں کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے اور فیوچر میں کسی بھی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا پراپرٹی سے ریلیٹڈ۔ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ لوگوں کے پاس ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آتے رہیں۔ آئے اب اپنے ویڈیو کے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، اگر آپ کوئی مکان، دکان یا پلاٹ خریدتے ہیں تو کیا احتیاطیں ضرور کر لیں۔ اگر آپ کوئی معاہدہ کر رہے ہیں تو یہ احتیاط ضرور کریں تاکہ آپ لوگوں کو عدالتوں کے دھکے نہ کھانے پڑیں۔ فرسٹ آف آل، جب آپ کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو اپنی آنکھیں کھلی رکھا کیجئے، ایک ایک لفظ کا احتیاط کیا کیجئے، ورنہ آپ لوگوں کو فیوچر میں بہت سی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور جو پہلی احتیاط ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے جب آپ لوگ کوئی پلاٹ یا مکان خریدنے جاتے ہیں تو مکان یا پلاٹ دیکھنے سے پہلے اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ یہ اس کا مکان ہے یا اس کا پلاٹ ہے تو اسی بات پہ یقین نہ کر لیا کیجئے۔ فرسٹ آف آل ڈاکومنٹ آف ٹائٹل مانگا کیجئے اس بندے سے مانگیے ثبوت ملکیت کہ وہ اپنی اس ملکیت کا ثبوت دکھائے۔ رجسٹری نہ دیکھ کے آپ لوگ اندھا اعتبار کر لیا کیجئے، بلکہ انتقال زیادہ ضروری ہے۔ رجسٹری سے انتقال کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے اور جو فرد ہوتی ہے اس کے اوپر مینشن ہوتا ہے کہ یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پلاٹ، یہ مکان اس بندے کے نام پہ منتقل ہے، لکھی ہوئی ہوتی ہے اس پہ تمام ڈیٹیلز۔ تو اس لیے جا کے سب سے پہلے آپ ڈاکومنٹ آف ٹائٹل مانگا کیجئے، یہ سب سے بیسک چیز ہے، ملکیت کا ثبوت ہے، اور دیکھا کیجئے ضرور۔ اور جو نیکسٹ احتیاط ہے وہ یہ ہے، آپ نے انکوائری کرنی ہے، مکان شہر کے اندر ہے تو اس کا بیسک نقشہ جو ہے وہ پاس ہوا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں کروایا گیا تو پھر ٹیکس پے کرنا ہوگا اس کا۔ یہ احتیاط بھی کر لیں کہ انہوں نے نقشہ بھی پاس کرایا تھا یا نہیں کرایا۔ ان احتیاطوں کے بعد جب آپ ایگریمنٹ لکھتے ہیں تو بھی بڑی ہوشیاری سے ایک ایک لفظ کا دھیان کیا کیجئے۔ ایگریمنٹ جو ہے ٹوٹلی طور پہ بیچنے والے پہ مت چھوڑ دیا کیجئے، ایک ایک لفظ جو ایگریمنٹ پہ لکھا جاتا ہے اس کی احتیاط کیا کیجئے۔ آپ نے ایگریمنٹ کا ایک ایک لفظ پڑھنا ہے۔ رجسٹری بھی کچھ ٹیکس ہوتا ہے، رجسٹری کروانے کا جو ٹیکس ہوتا ہے نا وہ کچھ حد تک سیلر نے پے کرنا ہوتا ہے، کچھ حد تک بائر نے پے کرنا ہوتا ہے۔ اس کی پوری رسپانسبلٹی آپ نہ لے لیا کیجئے کہ اکثر لکھ دیا جاتا ہے ایگریمنٹ میں کہ رجسٹری کے ٹیکس مشتری پے کرے گا، آپ اس کی حامی بھر لیتے ہیں، اور اس طرح سے جو رجسٹری کا کیپٹل گین ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی آپ کے گلے پڑ جاتا ہے اور آپ کو تمام ٹیکس پے کرنے پڑ جاتے ہیں۔ آپ چیز بھی خریدتے ہیں، وہ بھی پیمنٹ دیتے ہیں اور اس کا ٹیکس بھی پے کرتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کے گلے میں بہت زیادہ ٹیکس پڑ جاتے ہیں اور جو بیچنے والا ہے وہ بری عظیمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ضرور دیکھیں کہ کیپٹل گین ٹیکس ہمیشہ بیچنے والے نے پے کرنا ہوتا ہے۔ معاہدہ لکھتے وقت رجسٹری کروانے کے اخراجات کی ذمہ داری ساری کی ساری آپ نہ لے لیں، اس وقت احتیاط کریں۔ اور یہ جملہ اخراجات، ان کو جملہ اخراجات کہتے ہیں۔ اور جو نیکسٹ احتیاط ہے وہ آپ سے یہ شیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ اکثر کوئی پلاٹ خرید رہے ہوتے ہیں تو وہ جوائنٹ کھاتے میں ہوتا ہے، مطلب مشترک کھاتے میں آتا ہے، وہ کہ ایک بندہ ہے اس کی 4 کنال اس کا رقبہ جو ہے وہ جوائنٹ کھاتے میں ہے، اور وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ اس کے نام پہ 4 کنال رقبہ ہے، آپ کو دکھاتا ہے کہ بھائی اس جوائنٹ کھاتے میں اس کے نام پہ 4 کنال رقبہ ہے، جس میں سے وہ کچھ مرلے آپ کو سیل کر رہا ہے، فلاں پلاٹ فلاں جگہ پر ہے اس کی، اور آپ نے کوئی ڈیٹیل نہیں لی اس سے کہ کوئی حدود اربہ وغیرہ نہیں لکھا معاہدے میں، تو اس سے بھی آپ لوگوں کو بہت سی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پلیز جب بھی کوئی جوائنٹ کھاتا، مشترک کھاتا، اگر اس بندے کے مطلب مشترک کھاتا ہے، اس پر پرسنل نہیں ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن نہ آپ جب بھی کوئی مشترک کھاتے میں بھی پلاٹ خرید رہے ہوتے ہیں تو اس کا حدود اربہ جو ہے
اس پلاٹ کے دائیں طرف کیا ہے، بائیں طرف کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، یہ سب چیز جو ہے نا معاہدے میں مینشن کیا کیجئے۔ حدود اربع ضرور لکھا کیجئے۔ ایک چھوٹی سی احتیاط ہے جو آپ کو بڑی سے بڑی پرابلم سے بچا سکتی ہے، ورنہ کل کو اسی بیس پہ آپ سے فراڈ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دکھا تو کون سی جگہ پلاٹ دیتا ہے، اور پھر بعد میں جب آپ سے کروڑوں روپے وصول کرنے کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو تو میں نے یہ والی جگہ نہیں، پیچھے سے کوئی جگہ اپنے ہی اس میں دکھا دیتا ہے اور آپ کو دے دیتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے، اور آپ اس کو کچھ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ لوگوں نے کوئی بیسک اس کی لوکیشن نہیں مینشن کی ہوتی معاہدے میں۔ تو پلیز اس کا حدود اربع جو ہے وہ بالکل وہاں پر مینشن کیا کیجئے، ایک ایک لفظ لکھا کیجئے، اور جو پیسے جو ہے نا وہ پوری پیمنٹ رجسٹری کے بعد آپ اس بندے کو دیجئے۔ آدھی پیمنٹ کیا کیجئے معاہدے کے وقت، اور آدھی پیمنٹ جو ہے نا آپ رجسٹری کروانے کے بعد، انتقال کروانے کے بعد اس بندے کو دیا کیجئے، ورنہ اس طرح وہ بندہ پیچھے ہو جائے گا اور آپ اکیلے ہی دھکے کھاتے رہیں گے۔ یہ تمام احتیاطیں آپ لوگوں کے لیے بے حد اچھی ہیں، ان کو اگنور مت کیجیے گا، آپ کی لائف میں ان سے بہت ہیلپ ہوگی، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔